بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندی مسلمانوں کی عظیم الشان تنظیم جمعیت علماء ہند اس وقت دو حصوں میں منقسم ہے۔ ایک حصے کی صدارت حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اور دوسرے حصے کی صدارت حضرت مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں۔ ماضی میں اس کی کوششیں ہوتی رہی ہیں کہ دونوں حصوں کو ملا کر ایک کر دیا جائے، لیکن ابھی تک جمعیت کے اندر اتحاد نہیں ہو سکا ہے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بیان گردش میں ہے، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس کو شیئر کیا جا رہا ہے، جس سے تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے تو اتحاد کی کوششیں ہوئیں، لیکن مولانا محمود مدنی صاحب کی طرف سے معذرت کر لی گئی اور ان کی طرف سے کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ تو میں نے مولانا محمود صاحب سے کہا کہ میری اس تجویز کو آپ کے 100% لوگوں نے کس طرح اس کا استقبال کیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جمعیت کے تمام ارکان جو چال الگ ہوں گے سب یہ چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو جائے، اتنے متحد ہونا چاہیے۔ خاموش ہو گئے۔ پھر میں نے کہا کہ جب جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس کو تحریر طریقے پر دے دو۔ بہرحال یہ سب کچھ ہوا، لیکن ان کی طرف سے معذرت ہو گئی۔ تو اس بیان کے جواب میں یہ وضاحتی بیان آیا ہے مولانا محمود مدنی صاحب کی طرف سے، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں لکھا گیا ہے جمعیت کے انضمام سے متعلق وضاحتی بیان، نئی دہلی 23 مئی 2023۔ امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند دامت برکاتہم کے جمعیت علماء ہند کے اتحاد سے متعلق حالیہ بیان میں ہماری طرف سے معذرت کا جو حوالہ دیا گیا ہے، اس سے یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے مصالحت کے سلسلے کو یک طرفہ منقطع کر دیا ہے۔ یہ تاثر درست نہیں ہے۔ ہمارا موقف ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے کہ ہمارا اختلاف شخصی اور ذاتی مصلحت یا مفاد پر مبنی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک شخص سے زیادہ اہمیت جماعت کی بالادستی اور شخصیت پر اجتماعیت کی فوقیت ہے۔ اتحاد اور انضمام کی خاطر جماعت کے وقار کو قربان نہیں کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی جمعیت کے لیے قربانی دینے والے سرگرم کارکنوں کی خدمات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بغیر اتحاد اور انضمام کی کوئی صورت مفید اور کارآمد نہیں ہو سکتی۔ اپنے اسی موقف کے تناظر میں ہم نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ ہم حضرت والا کو متحدہ جمعیت کا مکمل بااختیار صدر تسلیم کرنے پر آمادہ ہیں۔ اس لیے آپ کو اپنی قائم کردہ جمعیت کو تحلیل کر کے متحدہ جمعیت کی باغ ڈور بحیثیت مکمل بااختیار صدر سنبھال لینی چاہیے، لیکن ہماری یہ تجویز قابل قبول نہیں سمجھی گئی اور نہ ہی ہمارے اس موقف کو تسلیم کیا گیا کہ جماعت کی مجالس عاملہ اور منتظمہ اور اس کے دستور کی بالادستی کا اعتراف کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مجلس عاملہ و منتظمہ کے اجتماعی فیصلے شخصی رائے پر فوقیت رکھتے ہیں۔ حضرت والا کو مکمل بااختیار صدر تسلیم کرنے کی بات صرف زبانی نہیں تھی، بلکہ ہم نے عملاً اپنی مجلس عاملہ اور صوبائی صدور و نظامہ سے استعفیٰ لے کر جمعیت میں اتحاد کے لیے اقدام کیا۔ چونکہ جانبین کا مندرجہ بالا موقف پر اتفاق نہیں ہو سکا، اس لیے ہم نے جماعت کو تعطل اور تذبذب سے بچانے کی خاطر اپنے مکتوب 4 جنوری 2023 کے ذریعے اپنے موقف اور صحیح صورتحال سے حضرت والا کو مطلع کر دیا۔ ذیل میں منقول اس مکتوب کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری طرف سے یک طرفہ مصالحت کے سلسلے کو منقطع کرنے کا تاثر حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ مولانا محمود مدنی صاحب کی طرف سے وضاحت ہے۔ پھر نیچے ایک مکتوب بھی ذکر کیا گیا ہے، اس کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آسانی سے سوشل میڈیا پر مل جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ کرے کہ جمعیت کے اندر اتحاد پیدا ہو اور جو اختلافات وغیرہ ہیں وہ سب کے سب ختم ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔